امام بخاری نے 61-62 سال کی عمر میں وہ کارنامہ انجام دیا جو کہ قیامت تک زندہ و تابندہ رہے گا، قیامت تک، کیونکہ انہوں نے حدیث کی رکھوالی کی، حدیث کے لیے اپنا تن بندھن لگایا۔ امام بخاری نے بخاری لکھنے سے پہلے قریب کے زمانے میں ایک خواب دیکھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خواب میں یوں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سے جو مکھیاں ہیں ان کو ہٹا رہے ہیں۔ معبرین، تعبیر دینے والوں سے جب انہوں نے بیان کیا تو بہترین تعبیر نکالی گئی۔ ان سے فرمایا گیا کہ آپ شاید وہ شخصیت ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ اور بہتان ترازی کرتے ہوئے غلط بات نسبت کر دیے ہیں، غلط بات کیا ہیں، حدیث بنا دیے ہیں، جھوٹے احادیث، من گھڑت احادیث جو بنا دیے گئے ہیں، آپ ان میں کان چھانٹ کریں گے اور ان میں صحیح احادیث کو الگ کریں گے۔ یہی اس خواب کی تعبیر ہے، وہ بالکل پکی اور سچی تعبیر نکلی، واقعتاً یہی کام ہوا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں ہر حدیث کے لیے ایک مرتبہ غسل کیا اور ایک مرتبہ استخارہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ یا رب، 6000 سے اوپر انشاءاللہ تعداد وغیرہ کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ذرا تصور کرو ادب کا، ایک ایک حدیث کے لیے 2 رکعت نماز، استخارہ، پھر اس کے بعد غسل اور استخارہ نماز، پھر اس کے بعد اس میں کیا ہے، ثبت کیا۔ کہاں ہے یہ ادب، کہاں ہے؟ آج ہم بیٹھے بٹھائے کیا ہیں، حدیث کو لینا تو بہت دور کی بات ہے، سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہمیں حدیث پڑھتے وقت کوئی رقت طاری نہیں ہوتی، کوئی ادب نہیں۔ پہلے تو پڑھنا دور ہے، جو پڑھتے ہیں ان میں بھی ادب نہیں۔ حالانکہ ایک حدیث کے لیے انہوں نے غسل اور 2 رکعت نفل نماز اور استخارہ۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کم از کم 16 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا، حدیث کو۔ اور اس کے باب اور ابواب وغیرہ کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کیا ہے، مسجد نبوی کے ممبر اور قبر نبوی کے درمیان کا جو حصہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ جسے کہتے ہیں، جنت کا ایک ٹکڑا جو ہے، وہاں بیٹھ کے میں نے اس کو تدوین کی، وہاں بیٹھ کے میں نے اس کو بنایا۔ اور ذہانت کا یہ عالم تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے، کسی نے تختی پر کیا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے 10 احادیث متن کے ساتھ لکھ دی اور اس کو کہا کہ ایک نظر دیکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہ ان سب کو مٹا دیا اور کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں میں نے کیا لکھا؟ تو حضرت امام بخاری کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے بتایا صرف نہیں بلکہ اسی ترتیب سے بتایا جس ترتیب سے انہوں نے لکھا۔ پہلے نمبر کی حدیث پہلے نمبر کی، دوسرے نمبر کی حدیث دوسرے نمبر کی، تیسرے نمبر کی حدیث تیسرے نمبر میں۔ اس سے بھی دلچسپ واقعہ جو ذہانت کے اعتبار سے مشہور ترین ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ جب یہ پہنچے حدیث کے سفر میں ایک بستی میں، وہاں کے بڑے بڑے علماء نے امتحان لینے کی ایک عجیب ترکیب، انہوں نے یہ کیا کہ 10 احادیث کو متن اور سند کے لحاظ سے خلط ملط کر دیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ امام بخاری رحمہ اللہ پہچانتے ہیں یا نہیں۔ اب یہاں پر سننے والوں کو 2 باتیں سمجھنا ہوں گی کہ متن کسے کہتے ہیں اور سند کسے کہتے ہیں، تب یہ بات سمجھ آئے گی۔ دیکھیے جو حدیث ہم سنتے ہیں عموماً آج کیا ہے، صرف متن سنانے کا رواج باقی رہ گیا ہے، سند سنانے کا رواج باقی نہیں رہا ہے اور ہم اس کو حدیث کہتے ہیں، جبکہ کیا ہے عام طور پر حدیث محدثین کے نزدیک متن اور سند کے ساتھ ہوتا تھا۔ سند کیا ہے؟ جن ناموں کے واسطے سے حدیث آئی ہے اسے سند کہتے ہیں۔ جہاں سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوتا ہے وہاں سے حدیث ہے، وہاں سے متن ہے، اور متن اور سند کو ملانے کے بعد حدیث ہے۔ آج سند کو بیان کرنے کا
علم کی اتنی کمزوری اور علم کی اتنی طور پر کم تری ہو گئی ہے ہمارے ہاں کہ متن سنانے کا رواج ہی نہیں ہے، اور کسی کو متن کے ساتھ احادیث تو شاید اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کو یاد ہے، لیکن اس زمانے میں سند کے ساتھ ہی یاد کیا کرتے تھے، اور سند ہی سب سے اہم ترین دیکھی جاتی تھی، اور سند ہی پر حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا کیا ہے یہ معلوم کی جا سکتی ہے، جو کہ ہم صرف آج ہم قال رسول اللہ سے کرتے ہیں۔ اچھا، تو اب یہ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ٹیسٹ علماء محدثین نے اس وقت لیا، انہوں نے کیا کیا، ان فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان میں جو نام آ رہے ہیں، ان سے انہوں نے سنا، ان سے انہوں نے سنا، ان سے انہوں نے سنا، اور ان سے صحابی نے سنا، صحابی نے اللہ کے رسول سے سنا، مثلا 5 نام آ گئے۔ 5 نام اب جو آئے، اس کے بعد جو حدیث آئی ہے، اس حدیث کو دوسری کوئی اور سند ہے، کوئی دوسرے نام ہیں 5، وہ لا کے جوڑ دیا، اور حدیث دوسری سند والی لا کے اس میں رکھ دی، اور متن دوسرے متن والا دوسری سند سے ملا دیا، تو متن کسی جگہ سے اور سند کسی اور جگہ سے، دونوں کو ملا دیا۔ اب 10 کر کے 100 تیار ہو گئی، اور حضرت امام بخاری کو بلایا گیا اور فرمایا گیا کہ ہم پوچھتے ہیں، آپ بتائیے حدیث کیسی ہے۔ ہر عالم آتا، 10 حدیث پڑھتا، سند مختلف، متن مختلف۔ حضرت امام بخاری کہتے جاتے میں نہیں جانتا۔ اب تو لوگوں میں تشویش شروع ہو گئی کہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر حدیث کو امام بخاری رحمہ، ہم تو بہت بڑے محدث سمجھتے تھے، حافظ حدیث، حدیث کے حافظ کا لقب اس زمانے میں کسی کو اطلاق کیا جاتا، ان کے لیے 1,00,000 احادیث کا حفظ ہونا ضروری تھا، اسے حافظ کہتے تھے۔ تو یہ تو حافظ حدیث ہیں، لیکن یہ تو کیا ہے، ہر حدیث کو نہیں معلوم کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں۔ 100 حدیثیں پڑھ کے سنا دی گئی، 100 کو بھی حضرت امام بخاری نے لا ادری کہہ دیا۔ جب سب سنا کے ختم کر دیا گیا تو حضرت امام بخاری نے کہا اب میں جواب دوں؟ کہا کہ ہاں جواب دیجیے۔ کہا کہ تم نے فلاں پہلی حدیث یہ متن اور یہ سند سنائی، جبکہ اس کی سند یہ ہے، جو غلط سنایا وہ بھی سنایا، جو صحیح ہے وہ نہیں سنایا، خالی سنایا یہ سنایا کہ دیکھو تم نے پہلی حدیث میں تم نے یہ سند ان فلان ابن فلان ابن فلان کہہ کے قال رسول اللہ کہہ کے یہ متن سنایا، جبکہ یہ نہیں ہے، اس طرح ہے، نام بدلے، پھر صحیح متن صحیح سند سنایا، پھر اس کے بعد متن جوڑا، اس طرح 100 حدیثیں جو صحیح تھی اس کو جوڑا بھی، اور 100 حدیثیں جو غلط متن اور سند ملائے گئے تھے اس کو جو ایک مرتبہ صرف سنا تھا اس کو بھی پڑھ کے سنا دیا۔ یہ گویا کہ ایک حیران کن بات ہے، اور آج یہاں کے کیا ہیں اوباش قسم کے لوگ یہ آ کر مذاق اڑانے والے شاید کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ تو کیا ہے، ان کی عقیدت میں ایسی سب باتیں لکھ گئے ہیں، سب ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ کی قسم ہو سکتا ہے، اور ہوا ہے۔ آج ہمارا ایمان اور تقوی اور ہماری ذہانت اور فطانت سب بیکار ہو گئی، لکھنے کا رواج گیا، پڑھنے کا رواج گیا، حفاظت کا رواج گیا۔ اب تو کیا ہے، پچھلے زمانے میں کم از کم 4 نمبر تو فون نمبر یاد ہو جاتے، کم از کم ماں باپ کے، اب وہ بھی یاد نہیں رکھتے، کیونکہ کیا ہے، موبائل کی ڈائری میں تو محفوظ ہے۔ ہمارے پاس حفاظت اور یادداشت چلی گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں اللہ نے غیر معمولی افراد کو پیدا کیا، اور یہ بات بالکل واقعی سچی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی حافظے کی قوت ایسی ہی تھی، گویا کہ ایک مرتبہ اپنے آنکھوں سے کسی امیج کو دیکھ لیا، یعنی کسی چیز کو دیکھ لیا، وہ ایسے ہی حفظ ہو جاتی تھی امام بخاری رحمہ اللہ۔ ہاں، اسی واسطے فرماتے ہیں کہ بالکل بچپن میں قرآن مجید حفظ کر لیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، بالکل بچپن میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام ہے حافظ قرآن بن جانا، اور حفظ قرآن کے لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ایک حافظ ہے، جبکہ حفظ قرآن اس زمانے میں عام تھا۔ الحافظ صرف اس کو لکھا جاتا تھا جو 1,00,000 حدیثیں یاد رکھتا تھا۔ یہ علم کی ترقی کا زمانہ تھا، لیکن آج ہم نے کیا کر دیا،
حفظ قرآن کو ہی سب سے اہم ترین حافظ بنا دیا۔ حافظ کا مطلب ایک ہی سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کا حافظ ہے، جبکہ حافظ خاص کر حدیث کی اصطلاح میں 1,00,000 احادیث یاد رکھنے والے کو فرمایا گیا ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔